اگر صرف رونے سے جنت مل جاتی ہے تو پھر باقی دین پر عمل کون کرے؟ اور آپ اس کی جگہ پہ کیا لکھ دیں؟ اگر صرف نماز ادا کرنے سے جنت مل جاتی ہے تو پھر باقی دین پر عمل کون کرے گا؟ وہی بات. تلاوت قرآن سے جنت مل جاتی ہے تو باقی دین پہ عمل کون کرے گا؟ امام کی زیارت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے تو باقی دین پر کوئی حکم لے آئے. یہاں پر یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتی ہیں. ایک یہ بات کہتے ہوئے ضمناً عرض کر دوں، ہمارے دوستوں نے، میزبانوں نے کل کی یا پرسوں کی مجلس سے ایک جملہ اٹھا کے ڈال دیا فیس بک پر، اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے کمنٹس میں فی سبیل اللہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں ہمارے بھائی. اب وہ جملہ انہوں نے کیا لکھا، اب غور فرمائیے گا، میں آپ کو چند مثالیں دوں. اصل میں ہم دینی لوگ ٹھنڈے دماغ سے اور عاقلانہ غور کرنے سے زیادہ جذبات میں آتے ہیں، اور پھر سامنے والے پر وہ الزام لگاتے ہیں جو اس نے کام کیا ہی نہیں ہوتا. اب وہ جملہ کیا تھا، آپ میں سے بعض نے دیکھا ہوگا. جملہ یہ تھا کہ اگر صرف رونے سے جنت مل جاتی ہے تو پھر باقی دین پر عمل کون کرے گا؟ آپ یہاں سے رونا ہٹا دیں، کوئی اور چیز لے آئیں. اسلام اللہ کے احکام کے مجموعے کا نام ہے، اور اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میں نے 10 چیزیں واجب کی ہیں تو تم بیچ میں سے کوئی سی بھی 8 اپنی پسند کی لے لو، باقی 2 چھوڑ دو. جو واجب ہے وہ سب کے لیے واجب ہے. جس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اس میں چوائس نہیں ہے. مستحب میں چوائس ہے، واجب میں چوائس نہیں ہے. اب آپ رونے کو ہٹا دیں اور آپ اس کی جگہ پہ کیا لکھ دیں؟ اگر صرف نماز ادا کرنے سے جنت مل جاتی ہے تو پھر باقی دین پر عمل کون کرے گا؟ وہی بات. تلاوت قرآن سے جنت مل جاتی ہے تو باقی دین پہ عمل کون کرے گا؟ اگر امام کی زیارت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے تو باقی دین پر کوئی حکم لے آئے. یہاں پر یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتی ہیں. اور جب کوئی انسان مخلصانہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ افراط و تفریط کا لوگ شکار نہ ہو جائیں، یعنی کسی ایک چیز پر زیادہ توجہ کر کے باقی چیزوں کو غیر اہم نہ سمجھ لیں، اس طرف توجہ دلوانے کے لیے اور غفلت کو دور کرنے کے لیے جب انسان یہ بات کرتا ہے تو اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ جس چیز کا نام لے رہا ہے اس کی اہمیت سے انکار کر رہا ہے. اگر صرف نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہو تو پھر باقی دین پہ عمل کون کرے گا، یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت کم ہو رہی ہے. اگر صرف امام حسین کو رونے سے جنت ملتی ہے تو باقی دین پر عمل کون کرے گا، ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ امام کی عزاداری کی اہمیت کم ہو رہی ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ کہیں ایک چیز پر توجہ زیادہ کر کے یہ سبب نہ بنے کہ انسان اللہ کے باقی احکام کے بارے میں غافل ہو جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے، میری تائید نہ کیجیے، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہیں یا نہیں جو عزاداری کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے؟ ہیں یا نہیں؟ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے. اس بات کی علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو روایات ہیں، احادیث ہیں جو کسی ایک کام پر جنت کو واجب قرار دے رہی ہیں، یہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ باقی شریعت کے احکام کا آلٹرنیٹ ہے. یہ اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے یعنی وہ انسان کے لیے کرنا ضروری ہے. اگر ڈاکٹر کہے، مثال دے رہا ہوں، کہ یہ گولی تجھے تیری بیماری کو ٹھیک کر دے گی، تو وہ بندہ باہر جا کے کہے کہ یہ گولی میری بیماری کو ٹھیک کر دے گی اور وہی چیزیں کھائے جس کی وجہ سے بیمار ہوا ہے.
اور پھر ٹھیک نہ ہو تو کہیں ڈاکٹر نے غلط کہا ہے. ڈاکٹر نے غلط نہیں کہا. علاج کا آدھا حصہ پرہیز ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ گولی شفا دے گی تو اس کے ساتھ 3 گولیاں اور کیوں دی ہوئی ہیں؟ آپ الگ الگ سوال کریں ٹیبلٹ کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب یہ گولی کیوں دی ہے؟ تیری بیماری کو ٹھیک کرے. یہی ایک لے جاؤں؟ نہیں، باقی 3 بھی تو بتائی ہیں. اسی نے بتائی ہے جس نے یہ بتائی ہے. تو کون سا بندہ عقل مند کہلائے گا کہ اگر ڈاکٹر نے 5 دوائیاں لکھ کے دی ہو، ٹھیک ہے، اور جب ایک ایک کی بات کر رہا ہو تو کہے کہ یہ تجھے شفا دے گی، اور بندہ کہ ڈاکٹر نے تو 5 کا کہا تھا یہ بھی شفا، میں باقی 4 نہیں کھاتا، مجھے یہ والی مزے کی لگ رہی ہے، یہ مجھے سوٹ کر رہی ہے. شفا دے گی؟ نہیں دے گی. پھر وہ نیچے ہمارے عزیز بھائیوں نے کہا ہوا ہے یہ اہل بیت کی روایات کا انکار کر رہا ہے، یہ تفسیر بے رائے کرتا ہے، یہ فلان کرتا، اور کچھ نے تو پھر گالیاں گندے لفظوں میں بھی نکالی ہوئی. اللہ انہیں معاف فرمائے. توجہ فرما رہے؟ یہ بات کرنا تب غلط ہوتا کہ جب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہ ہوتے کہ جو مثلا برعکس بھی ایسا ہی ہے، کوئی نماز پڑھے اور امام کی عزاداری کو کہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ادھر بھی یہی فارمولہ اپلائی ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن جب ہمارے معاشرے میں ایسا طبقہ موجود ہے، اور تھوڑی تعداد بھی نہیں ہے، میں خود بہت ساروں کو جانتا ہوں وضو تک نہیں آتا، کبھی کیا ہی نہیں، اور پھر دلیل کس بات کو بنایا؟ ہماری قوم تو پیدا ہی امام حسین کو رونے کے لیے. وہ روایت کے لفظ یہ نہیں ہے کہ قوم پیدا ہوگی جو باقی شریعت پہ عمل نہیں کرے گی، صرف روئے گی. یعنی وہ یہ کام کرے گی، نہ کہ باقی شریعت پہ عمل نہیں کرے گی. یہ نتیجہ کہاں سے نکالا؟ تو پس یہ جو بات کی گئی کہ صرف رونا یہ سبب نہیں ہے کہ باقی شریعت کے احکام سے انسان کوئی آزاد سمجھ لے. یہ نصیحت ہے، نہ کہ رونے کی اہمیت کا انکار. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور رونے کی جگہ میں نے عرض کیا آپ کوئی اسلام کا حکم لے آئے. کوئی کہے میں نے حج کر لیا ہے اب میں روزے نہیں رکھوں گا، میں روزے رکھتا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نماز پڑھتا ہوں میں خمس نہیں دوں گا، میں خمس دیتا ہوں میں زکوٰۃ نہیں دوں گا مثلا. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ حرکت یہودی کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں. بعض باتوں پر عمل کرتے تھے جو ان کے مزاج کو سوٹ کر رہی تھی، اور بعض تورات کے احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے پتہ کیا فرمایا پہلے سپارے میں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ کچھ کام کرتے ہو اور کچھ کام نہیں کرتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا ہے تم میں سے اس کی جزا جو یہ حرکت کرے؟ کچھ کو لے لے کچھ کو چھوڑ دے. جو بھی تم میں سے یہ کام کرے اس کی جزا کیا ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے. اللہ اسے رسوا کر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں انہیں ڈالا جائے. اس کے سوا کیا جزا ہے کہ جو اللہ کے احکام میں اپنی مرضی سے چوائس کر لے، یہ میں کروں گا باقی کو اگنور کروں گا. اس کی طرف میں نے توجہ کروائی ہے. بسم اللہ گالیوں پر. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب روایت کو سنا رہے ہوتے ہیں نہیں بتاتے کہ اسی موضوع پر اللہ کی کتاب نے کیا بات کی ہوئی ہے، جبکہ ان کو پہلے بتانا چاہیے تاکہ پھر لوگوں کے سامنے پوری تصویر آئے. پھر لوگ سوال کریں کہ یہ بات آپس میں ملتی محسوس نہیں ہو رہی. لیکن عوام الناس خود بھی قرآن نہیں پڑھتی اور قرآن کے بارے میں عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہے. اللہ کے کائنات کے بہترین کلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہے پڑھنے میں، جس بھی وجہ سے
اور تقریریں کرنے والے بھی یاد رکھیے گا، تقریریں جب بنا رہے ہوتے سب کی بات نہیں کر رہا، جب اشرا تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ نعرہ کیسے لگوانا، مجلس کیسے چمکے گی، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر نصیحت زیادہ کی تو پبلک کہے گی اس کو منوس کو اگلی دفعہ بلانا ہی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر خطیب مجلس پڑھے اور عربی پڑھتا جائے آپ بے چین ہو جائیں گے، کیونکہ آپ امام حسین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ عربی میں مصائب پڑھے کیا کریں گے آپ؟ خطیب نے شکل بنائی ہوگی، آپ سمجھ جائیں گے مصائب ہو رہے ہیں، بے چین ہو جائیں گے نا۔ پوری عمر گزر جاتی ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں مفید باتیں نہیں ہیں، اس میں علم نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا کون عالم ہوگا؟ کیسے آپ میں یہ صلاحیت آئے گی کہ جس کے بارے میں کتنے ائمہ نے فرمایا ہے اس کے خلاف، قرآن کے خلاف مت قبول کرنا؟ کیسے پتہ چلے؟ پڑھنا ہی کوئی نہیں، اور جب پڑھنا نہیں تو پھر جب کوئی آ کر روایات کے ساتھ آیات قرآن کو بھی بیان کرے کہ اس موضوع پہ اللہ کیا فرماتا ہے، پھر بجائے اس کی بات سننے کے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر، اس پہ تہمت لگائے کہ یہ حدیث کا انکار کر، اس پہ تہمت لگائے کہ یہ امام حسین کے رونے کی اہمیت کم کر رہا ہے۔ کم نہیں کر رہا، صرف متوجہ کرا رہا ہے کہ ایک دین کے حکم اور ایک اہم کام کی طرف توجہ یہ اس بات کا سبب نہ بنے کہ انسان سمجھے کہ میں نے باقی کام نہ بھی کیے تو میں، اب آپ روایت سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ مثلا جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں اپنے بچے کے عزاداروں کو جنت پہ لے کے جاؤں گی۔ اب آیا بی بی کے اس فرمان کا یہ مطلب ہے کہ میرے جد جو شریعت اور احکام لے کر آئے تھے وہ تم نہ بھی کرو تو میں جنت میں لے کے جاؤں گی؟ بتائیے، یعنی بی بی اپنے بابا رسول اللہ کی محنت کو فارغ کر رہی جی۔ اسی بی بی کا یہ بھی فرمان ہے، کسی بندے نے مدینہ میں اپنی بیوی کو بھیجا جناب سیدہ کے پاس اور کہا کہ ان سے پوچھو میں آپ کی شیعوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کی بیوی کو جناب سیدہ نے کیا جواب دیا کہ اپنے معیار بتایا، اپنے شوہر سے کہنا جا کر کہ اگر ہم اہل بیت جن باتوں کا حکم دیتے ہیں وہ کرتا ہے اور جن باتوں سے ہم روکتے ہیں ان سے رکتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے، ورنہ ہمارا شیعہ نہیں۔ یہ بھی تو بتائیں ساتھ میں۔ پھر جب امام فرماتے ہیں جس میں اللہ کا تقوی نہیں ہے، یعنی جو آرام سے گناہ کرتا ہے اسے اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے، پھر وہ بھی تو بتائیں۔ پھر ساری دوائیاں ملا کے پورا نسخہ بتائیں نا، آدھا نسخہ نہ بتائیں اپنی مرضی کا جو عوام کو بات پسند آئے گی۔ اگر صرف وہی بتائی جائے گی اور باقی پوری باتیں نہیں بتائی جائیں گی پھر آہستہ آہستہ وہ طبقہ پیدا ہوگا کہ جو ایک چیز کو لے کے باقی اپنے آپ کو باقی احکام سے آزاد سمجھنا شروع ہو جائے۔ ہم نے پوچھا کئی لوگوں سے نماز، وہ کہتے ہیں یہی ہماری نماز ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جب بی بی نے فرمایا کہ میں عزاداروں کو جنت میں لے کے جاؤں گی، کہا انہوں نے کیا نماز پڑھتا ہوگا یا نہیں پڑھتا ہوگا؟ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ یعنی بی بی نے خود اپنے جد کی شریعت سے، حسین کہہ رہے ہیں میں اپنے جد کی شریعت بچانے آیا ہوں۔ عزاداری تو اس تحریک کی یاد میں ہے، وہ تحریک برپا کیوں ہوئی؟ امام حسین کے اپنے خطبات پڑھیں تو جو دین، جو شریعت حسین بچانا چاہتے ہیں، امام حسین پر رونے کو اس شریعت سے آزادی کا سبب بنا لیا جائے، اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہوگی امام حسین کے ساتھ۔ توجہ فرمائیں۔